معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و حفاظ عظام، پردہ نشین اسلامی رشتے کی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی واولیاء امتہ وعلماء ملتہ والتقى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد دین و ملت، آیت من آیات اللہ، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں: نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور دل ہے وہ دل جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں: جان و دل ہوش و خیرت سب کو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب کو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہر جان ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، لائق صد مبارکباد ہے حضرت العلامہ وسیم القادری صاحب قبلہ کہ جن کی محنت اور کاوش سے اور یہاں کے اراکین اور ذمہ داران کی محنتوں سے اس جلسے کا انعقاد ہوا۔ اور حضرت علامہ وسیم القادری صاحب گوانڈی کے پرانے عالم دین میں سے ہیں ماشاءاللہ، اور انہی کی محنت ہے، ان کی کاوشیں ہیں کہ مدرسہ سبحانیہ ریاض العلوم قیام پذیر ہوا، اور حضرت نے اس کو سجایا سنوارا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو مولا کریم حضرت کو اور ہم سب کو
مدینہ شریف کی باادب مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں نے صحیح بخاری کی حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، بخاری شریف کی اس حدیث پاک نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ، ہمیں دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو کہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باعث تخلیق کائنات ہیں، کہ حضور ہی کے صدقے میں آج ہمیں مذہب اسلام جیسا پاکیزہ مذہب ملا، حضور ہی کے صدقے میں ہمیں قرآن مقدس جیسا پاکیزہ کلام ملا، حضور ہی کے صدقے میں ہمیں اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلا، حضور ہی کے صدقے میں ہمیں ماں باپ ملے۔ جب سب کچھ ہمیں حضور کے صدقے میں ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے سچی محبت کریں، ہم حضور سے سچا عشق کریں، ہم حضور سے سچی الفت کریں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آؤ بات آئی ہے عشق مصطفیٰ کی، تو آؤ میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر فاروق اعظم کا عشق رسول۔ کون عمر فاروق اعظم؟ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے راستے کو دیکھ کر کے بھی شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو میری جان پوشیدہ ہے، اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ جب یہ بات اللہ کے رسول سنتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جیسے ہی یہ بات حضرت عمر سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر بات ایسی ہے تو قسم ہے رب کعبہ کی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول جب یہ سنتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تبھی تو پریدی کے امام فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ تو روزے وضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آئی ہے عشق مصطفیٰ کی، آؤ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ کتاب الشفا میں لکھتے ہیں۔ کتاب الشفا وہ کتاب ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وہ کتاب الشفا، اس میں یہ بات لکھی ہے حضرت عروہ بن مسعود ابھی اسلام نہیں لائے تھے، صلح حدیبیہ کے سال کفار مکہ نے حضرت عروہ بن مسعود کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیجا تاکہ وہاں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور وہاں کی خبر ہمیں بتائیں۔ حضرت عروہ بن مسعود ابھی اسلام نہیں لائے تھے جب حضرت عروہ بن مسعود اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول وضو فرماتے تو صحابہ وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر دوڑتے تھے
کہ ایسا لگتا تھا وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ جب اللہ کے نبی اپنا مبارک لعاب دہن کہیں ڈالتے یا ناک مبارک صاف کرتے تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے اور بطور تبرک اپنے چہروں پہ ملا کرتے تھے، اپنے سینوں پہ ملا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ فوراً اس حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صحابہ کے مابین خطبہ ارشاد فرماتے، جب حضور تقریر کرتے تو صحابہ اس طرح خاموش ہو جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ جب حضرت عروہ بن مسعود یہ سارا ماجرا دیکھتے ہیں، کفار مکہ کے پاس واپس جاتے ہیں اور کفار مکہ سے کہتے ہیں، اے مکہ کے رہنے والوں، کان کھول کر سن لو، میں نے تو قیصر و کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے، میں نے تو نجاشی بادشاہ کے دربار کو دیکھا ہے، لیکن قسم ہے رب کعبہ کی، میں نے ایسی شان و شوکت کسی بھی بادشاہ کی نہیں دیکھی ہے جیسی شان و شوکت میں نے محمد رسول اللہ کی دیکھی ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ تو صحابہ کا تھا طریقہ حضور سے عشق کرنے کا، یہ صحابہ حضور سے کس طرح پیار کرتے تھے۔ آؤ اب میں بتاؤں صحابیہ بھی حضور سے کس طرح عشق کرتی تھی، پیار کرتی تھی۔ جب جنگ احد ہوئی، اس کے بعد صحابہ جنگ احد سے واپس آ رہے تھے، ایک انصاری صحابیہ جس کے بھائی کو جنگ احد میں شہید کر دیا گیا، اس کے باپ کو بھی جنگ احد میں شہید کر دیا گیا، اس کے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر سنتی ہے وہ روتے ہوئے گھر سے باہر نکل پڑتی ہے۔ جو لوگ جنگ احد سے واپس ہو رہے تھے ان سے پوچھتی ہے، اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں، مدینے والے آقا کیسے ہیں؟ ذرا غور کریں، جب صحابہ نے اس کو جواب میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں تو وہ برجستہ کہتے ہیں، اے لوگوں سن لو، جب اللہ کے رسول خیریت سے ہیں تو اب مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، اس کے باپ کو بھی جنگ احد میں شہید کر دیا گیا، اس کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، اس کے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا، مگر ان سب کے باوجود وہ اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہے، اے لوگوں یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ جب صحابہ بتاتے ہیں اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، وہ عورت پکار کر کہتی ہے، جب اللہ کے رسول خیریت سے ہیں تو اب مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، جب جنگ احد ہوئی، جب پاسا پلٹ گیا، جب کفار چاروں جانب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب حملہ آور ہوئے تو جانثار صحابہ سے دیکھا نہ گیا، وہ جنگ کی آگ میں کود پڑے اور حضور کے ارد گرد حلقہ بنا لیتے ہیں۔ صحابہ حضور کے ارد گرد حلقہ بناتے ہیں اور کافروں کی جانب سے جو بھی تیر و تلوار کا وار آتا صحابہ اسے اپنے جسموں سے روکا کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت ابو دجانہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہیں، جب کافروں کی جانب سے کوئی بھی تیر و تلوار کا وار آتا اللہ کے نبی اللہ صحابی رسول اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس وار کو روک لیتے تھے۔ حضرت طلحہ
نشانہ بازی میں مشہور تھے. حضرت طلحہ نے اس جنگ میں ایسی تیر چلائی ہے، ایسی تیر چلائی ہے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئی ہیں. اللہ کے رسول کو صحابہ حلقے میں لیے ہوئے ہیں، چاروں جانب سے صحابہ ہیں، بیچ میں اللہ کے رسول ہیں. جب حضور اپنے سر اقدس کو اٹھاتے تاکہ کافروں کی تعداد کو دیکھوں، تاکہ حالات کا جائزہ لوں، حضرت طلحہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کافروں کا کوئی وار آپ کو لگ جائے. یا رسول اللہ آپ میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھے رہے. تاریخ میں آتا ہے حضرت طلحہ حضور کے سامنے کھڑے رہے اور کافروں کے وار کو اپنے سینے پہ لیتے رہے، اپنے جسموں پہ لیتے رہے، یہاں تک کہ 33 یا 39 زخم حضرت طلحہ کے جسم پہ آ گئے تھے. قربان جائیں صحابہ کے عشق پر، صحابہ کا عشق رسول تو دیکھے کہ چاروں جانب سے کفار حملہ آور ہیں، مگر جانسار صحابہ حضور کے ارد گرد حلقہ بناتے ہیں اور کافروں کے ایک بھی بار کو اللہ کے رسول کے قریب پہنچنے نہیں دیتے ہیں. جب اس منظر پر بریلی کے امام کی نظر پڑتی ہے، بریلی کے امام فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یا رسول اللہ تیرے نام پہ کٹاتی ہے تیرے نام پہ سر کٹاتی ہے مردان عرب. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اس لیے حضور سے اپنے عشق کو مضبوط رکھو، سچا عشق کرو حضور سے، سچی محبت کرو حضور سے. بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے یہ ضیاء المصطفیٰ بار بار عشق رسول پر حدیثیں پیش کر رہا ہے، روایتیں پیش کر رہا ہے، عشق رسول کی تعلیم دے رہا ہے. کیا ہم ہی حضور سے عشق کریں؟ کیا مدینے والے آقا ہم سے عشق نہیں کرتے؟ کیا مدینے والے آقا ہم سے پیار نہیں کرتے؟ تو میں ان کے من کے مفتی کو تسلی دینے کے لیے جواب دیتا ہوں، سنو اللہ کے رسول تم سے کتنا پیار کرتے ہیں. آؤ میں آپ کو حدیث بتاؤں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے عجیب ایمان فرشتوں کا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وما لهم لا يؤمنون عند ربهم، وہ تو اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں نا، ان کے ایمان میں کون سی عجیب باتیں ہیں؟ ارے یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو انبیاء کرام کا ایمان سب سے عجیب ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ہم پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں کون سی عجیب باتیں ہیں؟ ارے یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو ہمارا ایمان سب سے عجیب ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم تو میرے چہرے والضحیٰ کو دیکھتے ہو، تم تو میرے گھنگرانے بالوں کو دیکھتے ہو، تم تو میری کالی کمبل کو دیکھتے ہو. ارے تمہارے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اللہ جانے اس کے پیارے رسول جانے کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے. آؤ میں آگے بتاؤں حدیث کے الفاظ. یہ مسلم شریف، مسند امام احمد بن حنبل اور ترمذی شریف تینوں حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آگے حدیث سنے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو